ہمارے پاس ویمن ایگریکلچر ورکرز کے لیے 2026 کے لیے جو لیبر ڈپارٹمنٹ ایک اسکیم لے کے آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم اور یہ انقلابی قدم ہے. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ جتنے بھی فارمرز ہیں اس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ فارمرز ہیں جو کسان کا کام کرتی ہیں. تو ان کے لیے جس طریقے سے ان کا پورا ڈیٹا بنایا جا رہا ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹارگیٹڈ، تاکہ جی وہ لوگ جو کہ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کے لیے کسان کے لیے جو کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ آپ مزدوروں کے لیے اور کسانوں کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آئے ہیں. وہ بھی وہ لوگ جو بیچارے بہت ریموٹ ایریاز میں بستے ہیں، ان کا آپ سوچیں اور ان کے لیے اس طرح کی اسکیم لے کے آئے. اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس پہ جو ہے کیبنٹ نے ایک چھوٹی کمیٹی بھی بنائی ہے جو کہ جلدی ہی جو ہے وہ اس کو اپنے سفارشات جو مرتب دے گی اور جلدی یہ پروجیکٹ جو ہے پروگرام ان غریب کسان خواتین کے لیے جو ہے شروع کر دیا جائے گا. پھر کاروباری رجسٹریشن میں ڈیجیٹل اصلاحات کہ آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہیں، ایس باس کے نام سے جو اسکیم ایک سندھ حکومت نے شروع کی ہے، اس میں 16 محکموں کے لیے ای لائسنسنگ پورٹل جو ہے وہ شروع کیا ہے. کوئی بھی آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے تو 16 محکمے ایسے ہوں گے جو امیڈیٹلی آپ کو ریسپانس دیں گے اور آپ کو 10 دن کے اندر آپ کا لائسنس مل جائے گا. ویسے آپ پہلے ایک دفتر جاتے ہیں اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے، دوسرا دفتر جاتے ہیں، تیسرے دفتر جاتے ہیں، لیکن پھر آپ کو کہتے ہیں کہ وہ دھکے کھانے پڑتے ہیں سرکاری بلڈنگوں میں. اب آپ کا آن لائن سارا کام ہو جائے گا اور آن لائن 10 دن کے اندر آپ کو جو ہے آپ جو بھی کاروبار نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، خاص طور ہم نوجوانوں کے لیے چاہ رہے ہیں کہ نوجوان جو نسل جو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہ رہی ہے ان کو یہ اس سے فائدہ ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہمارے اس وقت ہیلتھ سیکٹر میں اور ریلوے سیکشن میں خاص طور پہ جو تھر پارکر کے ریلوے کے لیے جس طریقے سے وہاں پہ لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ بجلی ہے. اور اس انرجی سیکٹر میں جو سب سے زیادہ سستی بجلی بنتی ہے وہ بنتی ہے کوئلے سے. اور کوئلے کے ذریعے بجلی پیدا کرنا جو ہے اس پہ وہ سستے میں سستی پڑتی ہے. اس کے لیے پورا انفراسٹرکچر جس طرح حکومت سندھ نے $1 بلین سے اوپر خرچہ کیا ہے، مور دین $1 بلین حکومت سندھ نے خرچہ کیا صرف تھر پارکر کے کوئلے سے. اور وہ کوئلہ صرف سندھ صوبے کے لیے نہیں نکلنا ہے، وہ کوئلہ سے جو بجلی نکلنی ہے وہ پورے پاکستان کو جانی ہے، نیشنل گرڈ میں جانی ہے. تو آپ یہ حساب لگائیں کہ جو لوگ ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں حکومت سندھ پہ، اور بہت آسان ہے کیا ہے، سب نے ایک سافٹ کارنر پکڑ لیا کراچی کو ٹارگٹ کر کے، اور آپ ہمیشہ سندھ حکومت پہ آپ ہارڈ ہٹنگ شروع کر لیں. حالانکہ کراچی کے اپنے مسائل ہیں اور میں نے کہا کہ کراچی ان مسائل کے باوجود جو ہے ایک بہت ہی بڑے اس اپنے چیلنجز سے گزرتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اپنے روزگار کے لیے. وہ پاکستان کے کسی اور بڑے شہر میں نہیں جاتے، حالانکہ بڑے بڑے ترقیاتی لوگ مثال دیتے ہیں باقی شہروں کی، وہاں یہ انفلیکس کیوں نہیں جاتا؟ یہ سارے لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر روزانہ کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ جا کے دیکھیں سوراب بورڈ پہ تو کتنی بسیں آپ کی اترتی ہیں اور کتنے لوگ نئے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ کاروبار کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ صحت کی سہولیات کے لیے بھی پورے پاکستان سے لوگ اپنے علاج کرانے کے لیے، کیونکہ مفت علاج اور کہیں پہ ہے نہیں اس طرح کا، اتنا ہائی اسٹینڈرڈ مفت علاج کہیں اور نہیں ہے، تو سارے لوگ جو ہے وہ کراچی میں آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اور ہمارے ماشاءاللہ چند میڈیا ہاؤسز کا ہیڈ آفس بھی کراچی میں ہے، تو پھر وہ کراچی زیادہ ٹارگیٹ ہوتا ہے. اور پھر میں اس کی زیادہ مہر کا تو میں ذکر نہیں کروں گا. تو اس کے باوجود چیلنجز ہیں، ہم مانتے ہیں کہ کراچی میں چیلنجز ہیں، اور دن رات وزیر اعلیٰ سندھ، ان کی ٹیم، میئر کراچی، لوکل گورنمنٹ منسٹر، سب کراچی کے لیے دن و رات کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کا کام بہتر سے بہتر طریقے سے ہو، اور جو چیلنجز ہیں ان کو ہم لوگ فیس بھی کر رہے ہیں. اس وقت بھی میگا پروجیکٹس اگر کہیں بن رہے ہیں تو وہ کراچی شہر میں بن رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اس وقت بھی آپ کا جس طریقے سے شاہراہ بھٹو، جو کہ انشاءاللہ فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک آف اپریل میں انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے، تو وہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. اس طریقے سے بیشتر انڈر پاسز بن رہے ہیں، بیشتر سڑکیں بن رہی ہیں. جو شہر کا انفراسٹرکچر جو خراب ہوتا رہا ہے
اور اس میں یہ کہوں گا کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے ایک انفراسٹرکچر سیس ٹیکس بھی ہے جو کہ کراچی کو نہیں مل رہا, حکومت سندھ کو نہیں مل رہا, جو کہ پورے پاکستان, کیونکہ کراچی میں واحد پاکستان کی جگہ ہے جہاں پہ پورٹ ہے. اس پورٹ میں آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ وہ یہاں سے ہوتی ہے. تو پورے پاکستان کا باٹل نیک, اگر پاکستان نے اپنی امپورٹ کرنی ہے یا اپنی ایکسپورٹ کرنی ہے تو اس کو کراچی سے ہی اس کی ساری ہیوی ٹریفک نے آ کے وہاں سے سامان کو لوڈ کرنا ہے اور آف لوڈ کرنا ہے. تو اس حساب میں پورا انفراسٹرکچر خراب کہاں کا ہو رہا ہے, کراچی کا ہو رہا ہے. جو اس کا جو انفراسٹرکچر کا جو سیس ٹیکس ایک قانون میں لگایا گیا وہ کہاں جمع ہو رہا ہے, وہ سپریم کورٹ میں جمع ہو رہا ہے. اس کے اوپر ابھی چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ایکسائز منسٹر مکیش چاولہ صاحب کی سربراہی میں, اور وہ سارا اس پہ کر رہے ہیں کام. ابھی وہ کاروباری افراد سے, ہمارے بھائیوں سے, ان سے جو ہے وہ ٹاکس آلموسٹ کامیاب ہو گئی ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ چلو کچھ حصہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں, کیونکہ کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کے ارادے میں نہیں ہے. تو یہ آپ حساب لگائیں کہ جو آپ مطلب اس سے بڑی کیا زیادتی ہوگی کہ آپ ایک جگہ کا انفراسٹرکچر خراب بھی کریں اور پھر اس کا جو سیس ٹیکس ملنا ہے اس کو انفراسٹرکچر سیس ٹیکس ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ پیسے بھی حکومت کو نہ ملیں, وہ بھی کورٹوں میں جمع ہو اور وہاں پہ سالوں سال کیسز لگتے ہیں, وہاں پہ نہیں ملے. تو آپ کیسے چیزیں کر سکتے ہو؟ یہ تو کسی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پھر اس سے ہم نتائج والی بات ہوتی ہے نا. تو چلیں یہ ساری چیزیں کراچی کے لیے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ جس طرح, اور سندھ واحد صوبہ ہے جو اسکیم لے کے آ رہا ہے وہ جو ہے صرف صوبے کے لوگوں کے لیے یا کسی شہر کے لیے نہیں ہے. سندھ جو اسکیمیں لے کے آ رہا ہے جس پہ سب سے زیادہ فوکس ہے وہ پورے پاکستان کی ہم سوچ رکھ رہے ہیں. اگر ہم آج ونڈ سے انرجی بنا رہے ہیں یا تھر پارکر سے کوئلے سے انرجی بنا رہے ہیں تو وہ کوئلہ وہ ونڈ جو ہے وہ صرف کراچی یا حیدرآباد یا شکارپور یا نواب شاہ ان شہروں کے لیے نہیں جا رہی, وہ جاری نیشنل گرڈ میں. تو ہم وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, سندھ حکومت انویسٹمنٹ کر رہی ہے. سندھ حکومت ٹیکس پیئر کی وہ بلینز آف روپیز, میں نے کہا کہ بلین ڈالرز اوپر تھر پارکر کے کوئلے کے لیے انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے کر رہی ہے, پاکستان کا سولوشن ڈھونڈ رہی ہے. آج اگر ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں تو آج میں آپ کو اوپن میں تمام بھائی جتنے بیٹھے ہیں صحافی, میں کہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ اپنی مرضی سے مجھے کسی بھی ہاسپٹل لے جائیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل میں نے بتایا, NICVT لے جائیں, SIUT لے جائیں, مجھے آپ کسی چلڈرن ہاسپٹل لے جائیں, مجھے کسی آپ اور ہاسپٹل لے کے جائیں, اور وہاں پہ چلتے ہیں اور OPD میں جاتے ہیں. آپ سائبر نائف لے جائیں, OPD میں جاتے ہیں اور وہاں پہ مائک لے کر چلتے ہیں. آپ لوگ مائک لے کر جائیں اور ان پیشنٹ جو بھی آپ ان کا انٹرویو کریں کہاں سے آئے ہیں. 50% زیادہ آپ کو پیشنٹ سے ملیں گے جو کہ ملک کے باقی حصوں سے آتے ہیں علاج کرانے کے لیے, مفت میں علاج کرانے کے لیے. ایک پیشنٹ پہ خرچہ ہوتا ہے, ظاہر ہے لاکھوں روپے میں خرچہ ہوتا ہے. جب صرف NICVT میں جب اسٹنٹس ڈلتے ہیں تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے. وہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ حکومت سندھ پے کر رہی ہے, وہ کسی صوبے کو بل نہیں دیتی, اس شخص کو بل نہیں دیتی.